اسلام میں جمہوریت کا کیا مقام ہے؟ جی اور جیسا کہ مولانا مفتی محمد صاحب نے کہا ہے کہ جمہوریت کفر ہے، تو جی اس قسم کے فتویٰ دینے والوں کی کیا سزا ہے؟ جمہوریت بالکل ٹھیک ٹھیک اسلام کا منشا ہے. اسلام نے جو اصول دیا تھا وہ یہی اصول دیا تھا کہ لوگوں کا نظم اجتماعی ہمیشہ ان کی رائے پر مبنی ہوگا. جب کبھی ریاست کا نظام قائم کیا جائے گا، معاملات میں فیصلے کیے جائیں گے تو وہ فیصلے کسی خاندان کا استحقاق نہیں ہوں گے، کسی برہمن کا استحقاق نہیں ہوں گے، کسی جرنیل کا استحقاق نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کا حق ہے. یہی جمہوریت کی روح ہے. تو یہ جمہوریت کے معاملے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہوگا. امرہم شورا بینہم کا مطلب ہی یہ ہے کہ معاملات بہرحال مسلمانوں کی رائے اور مشورے پر مبنی ہے. حکومت ان کے مشورے سے قائم ہوگی، ان کی رائے سے قائم ہوگی، ان کی رائے کی تائید کی بنیاد پر قائم رہے گی. اس سے محروم ہو کے اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھے گی، یہ طے ہے. لیکن اسی جمہوریت کا ایک حصہ وہ بھی ہے کہ صوفی محمد صاحب کو بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے. اگر وہ پرامن طریقے سے اپنی بات کہتے ہیں تو اس پر کسی رد عمل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام یا آپ استدلال سے ان کی بات کا جواب دیں. دیکھیے، جس حق کو ہم اپنے لیے طلب کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی دینا چاہیے. مسئلہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب آپ ہتھیار اٹھاتے ہیں، یعنی اس کے بعد تو پھر مکالمہ نہیں ہو سکتا نا، مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ لوگ جو ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، طالبان ہیں، صوفی محمد ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے پیش کریں. ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اس کے دلائل دیں، اس پر کتابیں لکھیں، اس پر پیمفلٹ چھاپیں، لوگوں کو اس کی تائید کے لیے آمادہ کریں. لیکن جس وقت وہ ہتھیار اٹھائیں گے اور نقاب اوڑھیں گے اور ریاست کے نظام کو درہم برہم کریں گے تو یہ چیز نہ دین میں گوارا کی جا سکتی ہے، نہ ہمارے دستور کی روح سے گوارا کی جا سکتی ہے، اور نہ میرا خیال ہے کسی انسان کو اس کے ساتھ ادنا درجے میں بھی ہمدردی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ تو وہ فساد ہے کہ جو اس امت مسلمہ کی تاریخ میں سب سے پہلے خوارج نے پیدا کیا تھا. یعنی ان کا بھی نقطہ نظر یہ تھا، بہت نیک تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، رات رات بھر قرآن پڑھتے تھے. لیکن انہوں نے اس وقت اسلامی حکومت کو اور اسلامی ریاست کو اور مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی تھا درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا. بہت بڑے بڑے لوگ ان کی تیغ ستم کا نشانہ بنے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری امت کا اس پر پھر اجماع ہو گیا کہ ان کا یہ نقطہ نظر بالکل غلط تھا. تو خوارج کا سا ذہن نہیں پیدا کرنا چاہیے. جمہوری طریقوں سے آپ اپنی بات کہیں، آپ کو بھی حق حاصل ہے. یہی کہیں کہ جمہوریت کفر ہے، چاہے بالکل غلط بات بھی آپ کہہ سکیں دوسروں کے لحاظ سے. جمہوریت نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ غلط سے غلط بات کہیں، لوگوں کو قائل کریں، لوگ فیصلہ کر لیں گے وہ آپ کی بات قبول کرتے ہیں یا کسی دوسرے کی بات قبول کرتے ہیں.